الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ یہ آپ تمامی حضرات بس مختصر سے وقت کے لیے اپنی توجہ کو میری طرف رکھیے گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، دعا بھی کرنی ہے، فاتحہ بھی پڑھی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وسیق الذی لایا جائے گا، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ سے کامیاب ہو کر جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اچھا، اس آیت سے پچھلی جو آیت ہے نا، اس میں کہا گیا وسیق الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جہنم کے دروازے پہ لایا جائے گا، تو ان کے لیے جہنم کا دروازہ اس وقت کھولا جائے گا جب وہ قریب آئیں گے۔ توجہ رکھیے گا، کافروں کے لیے جہنم کا دروازہ اس وقت کھولا جائے گا جب وہ بالکل جہنم کے دروازے کے قریب آ جائیں گے، اور مومنین کے لیے جنت کا دروازہ ان کے قریب آنے سے پہلے کھول دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر مفسرین نے بڑی کمال کی جو بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بات کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہنم کا دروازہ دیر سے کھلے گا، یعنی جب وہ وہاں پہنچیں گے، اور جنت کا دروازہ پہلے سے کھول دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر جہنم کا دروازہ پہلے سے کھول دیا جائے تو جہنم کی جو حرارت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ ختم بمانا اس میں کمی آ جائے گی۔ اگر آپ تندور سے ڈھکن ہٹا دو تو اس کی جو حرارت ہوتی ہے، جو اس کے اندر بھاپ ہوتی ہے، جو لپکنے والا اس کے اندر اثر ہوتا ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو کافروں کے لیے جہنم کا دروازہ اس وقت کھولا جائے گا جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، اور مومنین کے لیے جنت کا دروازہ پہلے سے کھول دیا جائے گا۔ مومنین کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ استقبال کے لیے جنت سلام علیکم، تو جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گے نا جنتی، تو جو جنت کے داروغہ ہیں، جنت کے دروازے پہ مامور جو فرشتے ہیں، وہ انہیں سلوٹ دیں گے۔ اگر میں اسے اپنے لفظوں میں، اپنے انداز میں یوں کہوں تو وہ انہیں سلامی پیش کریں گے جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور آنے والے تمہارا آنا مبارکباد ہو۔ طبتم کا معنی ہے بہت عمدہ، بہت خوب، بہت اچھے، زندگی بڑی کمال کی گزار کے آئے ہو، اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لائے ہو۔ اب کیا کرو؟ فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو جنت کے دروازوں پہ مامور کر دے گا
کہ میرے نیک بندے آ رہے ہیں، انہیں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مرحبا کی صدائیں لگاؤ، انہیں خوش آمدید کہو، انہیں ویلکم کہو، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری دے دو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تو یہ اہل ایمان کا پروٹوکول ہے، یہ اہل ایمان کا پروٹوکول ہے۔ جنت کا دروازہ پہلے سے کھول دیا گیا ہے، آؤ جی جناب جنت میں چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور جہنم کا داروغہ جہنمیوں سے کہے گا الم یاتکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تم پر کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کی تھی؟ تو جہنمی کہیں گے رسول بھی آئے تھے، کتابیں بھی آئی تھی، مگر بد نصیبی ہماری ہے، ہم نے رسولوں کو بھی جھٹلایا، کتابوں کو بھی جھٹلایا ہے۔ تو جہنم کا داروغہ کیا کہے گا؟ تم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو جہنم کے داروغہ سے کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اللہ سے کہو دن کا آدھا حصہ کم از کم ہم سے عذاب کو ہٹا لے، آدھا حصہ عذاب کو ہٹا لے۔ تو جہنم کا داروغہ کیا کہے گا؟ میں کیوں کہوں؟ تم خود کہو اللہ سے، میں تمہاری سفارش کیوں کروں؟ تم خود اللہ سے کہو نا۔ تو جب جہنمی اللہ سے کہیں گے نا پروردگار تو ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، تو اللہ پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مجھ سے کلام نہیں کرو، مجھ سے کلام نہیں کرو۔ اور جہنمی جہنم کی تہ میں جب ہوں گے اللہ کو پکاریں گے، مگر اللہ رب العزت ان کی آواز نہیں سنے گا۔ جب بار بار پکاریں گے نا تو اللہ کیا فرمائے؟ قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، مجھے مت پکارو۔ اگر مجھے پکارنا تھا تو دنیا میں پکارتے، دنیا میں پکارتے نا، مجھے مت پکارو۔ مگر اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم کی تہ میں ہوں گے، ان کے اندر ایمان کا ذرہ ہوگا، اور جہنم کی تہ میں جا کے کیا کہیں گے؟ یا حنان یا منان، کیا کہیں گے؟ بولے یا منان۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں، ان کی آواز برابر آئے گی، آسمان کے سارے فرشتے سنیں گے، جناب جبریل بھی سنیں گے۔ تو جناب جبریل رب کی بارگاہ میں جائیں گے، مالک تیرے کچھ بندے ہیں جہنم میں تجھے پکار رہے ہیں، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا جبریل جاؤ ڈھونڈو انہیں کہاں ہیں۔ جناب جبریل آئیں گے اور جہنم میں انہیں تلاش کریں گے، کہیں گے مالک مجھے نہیں مل رہے۔ جہنم کے اندر پتھر، انسان، جہنم کا ایسا ایندھن بن گیا ہے، مجھے نہیں مل رہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل جاؤ جہنم کی فلاں وادی کے اندر ہیں۔ جناب جبریل امین جائیں گے اور انہیں اٹھائیں گے، اور انہیں اٹھا کر پیشانی کے بالوں سے پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے۔ اللہ فرمائے گا بولو کیا ہے؟ کہیں گے پروردگار ہم تجھے یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہے تھے۔ ان کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا، ان کے دل میں ایمان کا۔ اللہ فرمائے کیا چاہتے ہو؟ مالک ہم اتنا عرصہ جہنم میں رہے مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوئی، تیری رحمت سے نا امید، ہم تجھے پکارتے رہے یا حنان یا منان یا حنان، ہمیں امید تھی تو کرم فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ مالک تو ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ فرمائے اے جبریل ان کو پکڑو اور ان کو آب حیات کے پانی میں غوطے دو۔ جناب جبریل انہیں پکڑ کے لے کے جائیں گے، آب حیات والے پانی میں غوطے دیں گے۔ اب ان کی جو جلد جل چکی ہوگی نا وہ ساری صحیح سالم ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے۔ اچھا جب جناب جبریل ان کو لے کے آ رہے ہوں گے نا تو جنتی جنت سے دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو ابھی ابھی جہنم سے آئے ہیں، دیکھو ان کے چہرے ابھی بھی کچھ جلے ہوئے ہیں۔ وہ آ کے کہیں گے مالک اب تو نے ہمیں معاف تو کر دیا ہے، مگر آج بھی جنتی ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔
اللہ فرمائے گا اے جبرائیل انہیں دوبارہ غوطہ دو. جب جناب جبرائیل انہیں دوبارہ غوطہ دیں گے تو ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو جائے گا. اب اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا بتاؤ تو نے اپنے رب سے کیا امید رکھی ہوئی ہے. یہاں پر آ کے اللہ کی قسم بندہ اپنے آپ کو نہ مار دے. اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا چاہتے ہو. مالک ہم یہ چاہتے ہیں تو ہماری بخشش فرما. اچھا مانگو کیا مانگتے ہو. مالک تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اور کیا چاہتے ہو. مالک بس جنت میں داخلہ دے دے. اللہ فرمائے گا اے میرے بندو پروردگار تمہیں جنت کے بالا خانے میں جگہ بھی دے گا اور پروردگار تمہیں ایک ایک بندے کو 70,000 خدمت گزار غلام بھی دے گا. اب وہ جب دوبارہ جنت میں آئیں گے نا تو پھر جنتی انہیں نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ ابھی ابھی جہنم سے آئے. یہ ابھی میرے مصطفیٰ نے جب یہ حدیث پاک بیان کی نا سرکار نے ایک اور حدیث بھی بیان کی کہ قیامت کے دن کچھ جہنمی اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے. اب اللہ فرمائے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے. کہیں گے مالک کیا ہے. چھوٹے چھوٹے جب گناہ اللہ ان کے گنوائے گا نا کہیں گے مالک یہ کیے ہیں. جب اللہ بڑے گناہ کا ذکر کرے گا نہیں ہم نے یہ نہیں کیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہماری ریڑھ کی ہڈی میں نا اللہ نے ایک نوشتہ رکھا ہوا ہے. ایک تو فرشتے ہیں نا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایک تو فرشتے لکھ رہے ہیں نا ایک نوشتہ اللہ نے ریڑھ کی ہڈی میں ڈالا ہوا ہے اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن اس کو نکالا جائے گا. فرشتوں کا لکھا ہوا الگ ہے, زمین کی گواہی الگ ہے, ہاتھوں کی گواہی الگ ہے, مگر ریڑھ کی ہڈی سے ایک لکھا ہوا رجسٹر نکالا جائے گا اور اللہ وہ بندے کے ہاتھ میں تھمائے گا اقرأ کتابک. یہ لو پڑھو اپنا نام ہے ہمارا. یہ لو پڑھو اپنا نام ہے ہمارا. اب جب بندہ نامہ اعمال پڑھے گا تو اللہ کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. اس لیے تو میرے سرکار غوث اعظم کی وہ مشہور دعا اے پروردگار قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا. تیرا سامنا تو بڑے دور کی بات ہے, عبد القادر تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکے گا. یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ جو خود مریدوں سے کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی آتانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید تو خوف نہیں کر, رب نے تیرے پیر کو وہ کمالات دیے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. مگر خود کا خوف خدا دیکھے تو اللہ فرمائے کہ اقرأ کتابک, پڑھ اپنا نام اعمال. تو بندہ کیا کرے گا چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا, بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ گناہ مالک میں نے یہ گناہ نہیں کیے, جبکہ رب جانتا ہے اس نے گناہ کیے. اب اللہ فرمائے گا بتا تو رب سے کیا امید رکھتا ہے. مالک تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کرے گا. اللہ فرمائے گا ہم نے تیرے ان چھوٹے گناہوں کو چھوٹی چھوٹی نیکی میں تبدیل فرما دیا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور مالک گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے والا ہے. فرمایا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹی چھوٹی نیکی میں تبدیل ہو گئے. جب بندے نے دیکھا نا رب کا رحمت تو دریائے جوش میں ہے, رب تو معاف کرنے پہ آیا ہوا ہے, تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اب بندہ کیا کہے گا مالک میں نے اس کے اندر اپنے کچھ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے تھے, میں نے بڑے بڑے گناہ. بندہ سمجھ گیا کہ جب رب چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکی میں تبدیل کرنے پہ آیا ہوا ہے تو رب بڑے گناہوں کو بڑی نیکی میں تبدیل فرما دے گا. جب میرے مصطفیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے نا کہ بندہ کہے گا مالک میرے بڑے گناہ تو رہ گئے, میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں, تو میرے مصطفیٰ اتنا ہنسے صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار کی داڑھی مبارک نظر آنے لگے, جسے کہتے ہیں نا کھل کھلا کے ہنسنا. سرکار اتنا ہنسے. دیکھو اس غیب دان نبی کی خبر, قیامت کے دن بندہ آئے گا اللہ سے کہے گا, اس نبی کو پہلے سے پتا چل گیا سرکار پہلے سے ہنس رہے ہیں. سرکار ہنسے. حضور نے صحابہ سے فرمایا دیکھو میرے امتی کو, جب رب پکڑنے پہ آ رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے گناہ گن رہا تھا, جب رب معاف کرنے پہ آیا اپنے گناہ بڑے خود ہی بیان کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جا, ہم نے تیرے بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا.
تو کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تو کرم کرنے والی ذات ہے، بندہ آئے تب نا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگ نمازیوں، پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں بہنوں، اپنے رب کو راضی کر لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، اللہ سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی رب کا بھاگا ہوا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سب سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے۔ بھٹک گیا تھا مگر ایک دن چوٹ ایسی لگی کہ رب کی بارگاہ میں دوڑا چلا آیا، کہا مالک بڑی غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا تھا، تیرا در چھوڑ کے جا چکا تھا، تو کرم فرما دے۔ ہمارے علماء کرم فرماتے ہیں نا، اگر کسی کا بیٹا گھر سے بھاگ جائے نا، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ کسی کو ملے نا ہمارا، اس کو بولو گھر آ جاؤ، تیرا باپ تجھے کچھ نہیں کہے گا، تیرا باپ تجھے کچھ نہیں کہے گا، نہیں مارے گا، چھوڑ دے گا، معاف کر دے، آ جا، کچھ نہیں کہے گا، آ تو زئی تو۔ تو جب ایک باپ جس کا نطفہ ہے انسان، اس کے دل میں اتنی محبت ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کو بلا کے لے آؤ، اس کو بولو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، آ تو صحیح۔ تو بتاؤ جس رب کا پیدا کردہ انسان ہے اور وہ بھٹک جائے، اور میں رب فرمائے میرے بندوں کو بولو آ جاؤ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، تیرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، آ تو صحیح۔ رب تیرا آنا دیکھے گا، تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، رب تجھے معاف فرما دے گا۔ اس کو بلا کے لاؤ میرے بندے کو، کہاں بھاگ گیا ہے، میرا در چھوڑ کے کدھر چلا گیا ہے، میرے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے، اس کو بلاؤ میری بارگاہ میں۔ جب بندہ آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رات کا آخری پہر ہو نا، اور اٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ کسی صوفی کی بات بڑی کمال کی کہی ہے کہ ہر ایک کسی بندے سے نا، کسی بندے نے پوچھا یار تم رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ نماز تو تم پڑھتے ہو، اور یہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتے ہو، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو، رات کو اکیلے میں جا کے عبادت کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب اس نے بڑا کمال کا دیا۔ اس نے کہا دیکھو یار، بات یہ ہے کہ جب نماز پنجگانہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر جب میں رات کو اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، تو پھر رب صرف مجھ اکیلے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اکیلا ہی رب کی نظروں میں ہوتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں اکیلا رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں، تو میں رات کو اٹھنا پسند کرتا ہوں۔ تو بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھے گا تو مالک اپنے بندوں کو گمان کے مطابق دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، خدا را زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں اور آپ گزار چکے، لمحہ لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں، سانسوں کی ڈوری کو لپیٹا جا رہا ہے، یہ چڑھتا سورج ڈوبتا سورج روزانہ پیغام دے کے جاتا ہے، مولوی صاحب زندگی کے ایک دن ختم ہو گیا آپ کا، زندگی کی اتنی سانسیں اللہ نے دی ہیں، اتنی آج تم نے سانسیں لے لی ہیں، بقیہ یہ بچ گئی ہیں، روزانہ یہ سورج پیغام دیتا ہے، مگر میں کہتا ہوں نہیں ابھی تو میں نے جینا ہے، ابھی تو میں نے عیاشیاں کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اور خدا کے بندے زندگی ختم ہو رہی ہے، موت کے قریب آ رہا ہے، موت کی تیاری کر، جتنا موت کی تیاری کرو گے زندگی گزارنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا، جتنا موت سے بھاگو گے زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ تو زندگی کی ان آخری گھڑیوں کو، ان آخری لمحوں کو اللہ کی بارگاہ میں گزارو، رب کے حضور توبہ کرو، گریہ زاری کرو۔ کسی کے گھر میں کوئی نوجوان، کوئی ماں بہن بے نمازی نہیں رہنی چاہیے۔ بے نمازی گھر میں، بے نمازی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ گھر میں کتا نہیں رکھو، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور جس گھر میں بے نمازی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ جس نے ایک نہیں مسلسل نمازیں چھوڑ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ وہاں رب کی رحمت کی برکھا برسے گی۔ جس گھر میں پورا گھر ہی بے نمازی ہے، نہ قرآن پڑھے، نہ نماز پڑھے، نہ ذکر اذکار کرے، نہ تسبیحات پڑھے، گھر کے اندر فلمیں ڈرامے، وہاں رحمت کی، رب کی رحمتوں کا کیا برسنا؟ رب کی رحمتیں تو وہاں بس برستی ہیں کہ جب صبح ہوگی تو گھر کا باپ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، گھر کے کونے میں بوڑھی اماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بابا بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، کوئی سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بھائی اپنے گھروں کا ماحول بدلو، گھروں کے اندر تسبیحات کا ورد ہونا چاہیے، آپ کے گھر سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آنی چاہیے۔
لوگ کہیں گے یہ ہے گھر جہاں صبح شام اللہ کے ذکر کی تسبیح کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہم تمام کی اس ایصال ثواب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جناب سید قربان علی شاہ صاحب کی اللہ بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر